معاذ بن زہرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو آپ پڑھتے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ امام ابو داؤد نے مرسل روایت کہ اللہ تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے رزق پر میں نے افطار کر لیا۔ اچھا، یہاں پہ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ روایت مرسل ہے لیکن جس مقام میں یہ آئی ہے یہ روایت حجت ہے اور دلیل ہے، اور ہمارے نزدیک تو مرسل ویسے ہی حجت ہے۔ اچھا جی، آگے مولا علی قاری ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں۔ مولا علی قاری کہتے ہیں زبانوں پر جو آج کل مشہور ہے نا اللہم لک صمت وبک آمنت، اور آگے وعلیک وکذالک زیادہ وعلیک توکل، اسی طرح علیک توکلت وعلی رزقک افطرت، کہتے ہیں وبک آمنت جو ہے یہ اس کا ذکر کسی حدیث میں تو نہیں ہے اگر جس کا معنی صحیح ہے، اور کہتے ہیں اسی طرح ولصوم غد نویت، کل کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں، کہتے ہیں النیت باللسان من البدعۃ الحسنہ۔ مولا علی قاری آج سے 400 سال پہلے فرما رہے ہیں یہ جو زبان سے نیت کرتے ہیں ہمارے لوگ یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اچھا، یہاں پہ وہ خارجی کہنے لگا والی صوم غد نویت، کال کے روزے کی نیت۔ دیکھیں جی، کال کے یہ اتنے بے وقوف ہیں، کال کے روزے کی نیت کر رہے ہیں، حالانکہ روزہ تو آج کا ہے۔ اس عقل کے اندر کو بیچارے کو اتنا پتہ نہیں چلا شریعت مطہرہ میں جو کل ہے نیا دن وہ اذان فجر ٹائم شروع ہوتا ہے، اور ہم سحری اذان فجر سے پہلے کر کے نیت پہلے کر رہے ہوتے ہیں۔ انگریزی دن بدلتا ہے رات 12 بجے، شرعی طور پر جو دن بدلتا ہے وہ اذان فجر کے ساتھ بدلتا ہے، طلوع فجر کے ساتھ بدلتا ہے۔ وہ کہتا دیکھیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے بھائی، یعنی اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا اور خود غلط تفہیم ہو گئی، اور انہوں نے کہا دیکھیں جی سارے علماء جتنے لوگ تھے محدثین وہ تو سارے یوں ہی تھے، بس ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، ان کو تو مجھے سمجھ آ گیا صحیح دین، یہ لوگ بیوقوف تھے۔ اللہ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے اگر کوئی زبان سے نیت کر لیتا، اگر نہیں کرتا کوئی حرج نہیں، نیت دل کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام ہے۔